درس بخاری شریف میں ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا ہے کہ مومن کو اللہ رب العزت سے ایسی ہی امید رکھنی چاہیے جیسے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ امید اور خوف دونوں اس کے سینے میں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ یہ آیت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی میری نظر میں سب سے سخت آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب تک انسان تورات اور انجیل اور آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر ایسا نہ آ جائے جیسے اللہ ان میں مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کو مکمل انداز میں اپنی زندگی میں نہ اپنا لے، اس وقت تک لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تورات اور انجیل پر تو امت محمدیہ کو اس پر ایمان لانا لازم ہے جو اللہ نے اصل آسمانی کتابیں اتاری، اور قرآن کے بارے میں تو جو احکام ہمیں پتہ چل رہے ہیں ان پر سیدھا چلنا، اور ظاہر ہے کہ اس پر اللہ سے امید بھی ہے، اللہ سے خوف بھی ہے۔ روایت اس میں حضرت ابو سعید المقبوری، سعید بن ابی سعید المقبوری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رحمت کو جس دن پیدا کیا تھا اس کے 100 حصے کیے، پھر اللہ نے اس کے 99 حصے اپنے پاس روک لیے اور اپنی مخلوق میں ایک ہی رحمت کا حصہ اتارا ہے۔ بس اگر کافر کو اللہ کی وہ تمام رحمتیں جو اللہ کے یہاں ہیں اگر پتہ چل جائیں تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن کو اللہ کے یہاں عذاب کی جو شکلیں ہیں وہ اگر پتہ چل جائے تو مومن بھی کبھی بھی جہنم سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھے۔ تو اللہ کے عذاب سے انسان کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اللہ سے ایسے ڈرو کہ جس سے تمہیں تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں پر جرأت نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے ایسی امید رکھو کہ اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوسی نہ ہو۔ تو بیٹے نے کہا کہ دل تو ایک ہی ہے، پورا خوف اور پوری امید کیسے آ سکتا ہے؟ تو لقمان حکیم نے فرمایا مومن ایسا ہی ہے جیسے اس کے 2 دل ہیں، ایک میں پوری امید اور ایک میں پورا خوف۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جوانی میں اللہ کے خوف کا غلبہ ہونا چاہیے تاکہ انسان گناہوں سے بچتا رہے، اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے تاکہ مایوسی اس پر نہ آئے، اور اللہ کی رحمتوں کی امید کے ساتھ انسان اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ دل ہمیں پورا خوف اور پوری امید اس دل میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نسألک اللہم تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا بذنوبنا شرارنا، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا